سبحان اللہ۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ بازار چلے جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، تو آپ اپنے جسم کا جو کپڑا خریدنے جا رہے ہیں 1 گز زیادہ خرید لیتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے پوچھتے بھی 1 گز زیادہ آپ نے کیوں خریدا ہے؟ آپ نے ان سے کہا یہ کپڑا تو میں نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہننا ہے، اور 1 گز جو ہے میں نے یہ قرآن مقدس کا غلاف بنانا ہے، یہ میں نے قرآن مقدس پہ غلاف بنا کے چڑھا دینا ہے۔ اب وہ جو کپڑا قرآن مقدس کے لیے غلاف بنا دیا گیا، اس کپڑے کی بڑی اہمیت ہو گئی، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ اور جو کپڑا ہم نے پہنا تھا اس میں سے بدبو آ سکتی ہے، جسم کی میل آ سکتی ہے، لیکن جو قرآن سے تعلق ہوا اب اس سے مہک آ رہی ہے۔ اگر ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن ہی کے اوپر وہ کپڑا ہوتا ہے، پہلے اسی کو چوم لیتے ہیں نا، پہلے اسی کو چوم لیتے ہیں۔ کیوں چوم لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کپڑے تیری اہمیت نہ تھی، لیکن تو اس کے ساتھ تیرا تعلق ہے جو رب نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کا تیرا اس کا تعلق ہو چکا ہے، ہم اس لیے تجھے چوم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جس بندے کو اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے ہم اسے بھی چوم لیتے ہیں، جس بندے کو اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے ہم انہیں بھی چوم۔ اچھا، ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کے ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات نہیں کرتا، اصحاب پیغمبر کی بارگاہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، اور جب حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، ظاہری طور پر جناب صدیق اکبر آئے، اور صدیق اکبر نے میرے نبی کا ماتھا چوما ہے۔ آپ ماتھا چومنے کی بات کرتے ہو؟ ارے سرکار کا لعاب دہن اصحاب پیغمبر زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے مل لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور ہم سے سوال ہوتا ہے آپ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم نے کہا ہم جاتے ہیں، یہ ہمیں اہل سنت کا جو طریقہ ہے، اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ نے بڑی عظیم بات، میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماں یا باپ کی قبر پہ چلا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، امام بخاری حدیث لائے بخاری شریف میں۔ اب توجہ چاہوں گا، جو ہمیں روکتے ہیں نا کہ تم مزار پہ حاضری دیتے ہو، کیا مانگنے چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہم جو مانگنے جاتے ہیں وہ ولی دیتا ہے۔ کہا کیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ کہا کیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا حدیث سماعت کیجئے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راوی حضرت عمران ہے اور حاضر حضرت ابو عمر بھی ہیں، اور اس حدیث پاک کے توجہ چاہوں گا، اس حدیث کو سماعت کیجئے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس بندے نے جمعرات اور جمعہ کو جا کر اپنی ماں یا باپ ان دونوں میں سے کسی قبر کی زیارت کی وہ جنتی ہو گیا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ گناہ معاف کرانے گیا تھا، جہاں حدیث کے الفاظ ہیں موجود ہے، حدیث کے اندر یہ ماں یا باپ ان دونوں میں سے کسی کی قبر کی زیارت کرے گا جنتی ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر ماں اور باپ ان دونوں قبروں کو بندہ جا کے چوم لیتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، نیک لکھا جاتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو پھر جو ولی کامل کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر جو ولی کامل کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر اس کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اب توجہ چاہوں گا، اللہ قرآن نے فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تو اللہ کے ولی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے جو ولی ہیں۔ اب ورسولہ کا بھی ذکر آ گیا اور رسول۔ اب توجہ چاہوں گا، رسولہ ہا ضمیر ہے مخاطب کے لیے۔ اب توجہ چاہوں گا، یہ ہا ضمیر آئی کیوں؟ بتانے کے لیے کہا تمہارے ولی بھی مددگار ہیں، مصطفیٰ بھی مددگار ہیں، اور صالحین بھی مددگار ہیں۔ ہم جن سے مانگنے جاتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بات بارگاہ ہے، حضور کا ظاہری وصال نہیں ہوا، مسجد نبوی ہے، اصحاب پیغمبر کی محفل سجی ہے اور آنے والے اصحاب ہیں۔ اب ایک جنازہ آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں، یہ حدیث
जामिया तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जनाजा आ गया तो सरकार ने कहा कि हमने इसका जनाजा नहीं पढ़ना। हुजूर ने फरमाया हमने इसका जनाजा नहीं पढ़ना। असहाबे पैगंबर ने अर्ज़ कर दिया, रसूलल्लाह आप जनाजा नहीं पढ़ेंगे, वजह क्या है? फरमाया इस मरने वाले से उस्मान के बोझ की बू आती है। तो जो सिद्दीक़ अकबर से ना प्यार करता हूँ, जो उमर बिन खत्ताब से ना प्यार करता हूँ, जो उस्मान गनी और मौला अली से ना प्यार करता हूँ, जो सैयदा पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से प्यार न करता हूँ, हम तो ये तो हदीस के अंदर मौजूद है कि हुजूर ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। मैंने भी फरमाया नहीं, हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। फरमाया क्यों नहीं पढ़ेंगे? फरमाया इसलिए कि इससे उस्मान के बोझ की बू आती है। अब खुद हम अपना अंदाजा लगाएं कि हम अपने असहाबे पैगंबर से उतना प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग आज चाहते हैं शरीयत पे अमल पैरा होना, लोग हम पे इतराज़ तो काफ़ी करते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ आपको एक हकीकत दिखा रहा हूँ कि हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है और मुझे भी कुछ मिला है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो समाज कीजिए। ये 21 रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ, 21 रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ये जानते हैं वो लोग जो तरावी पढ़ते रहे मेरे पीछे, इनको पता था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बावजूद मैंने तरावी रब्ता कुरान सुनाना था, हालत नमाज में था। अब तवज्जो चाहूँगा, सुबह जब सहरी का टाइम होता है ना, अचानक ख्वाब आया और उस ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मसनद नशी हैं, जलवागर हैं, और मुझसे कहा गया है कि वो सामने हुजूर गौसे आज़म बैठे हैं, जाके कदम बोसी करके आ। और जब मैं गया हूँ ना वहाँ, ये ख्वाब के हवाल, और ख्वाब का इनकार करना कुफ्र है, ये भी याद रखिए, ख्वाब का इनकार करना कुफ्र है। ये बड़े वादे दलील पेश कर रहा हूँ। अब तवज्जो चाहूँगा, अब मैं जब करीब गया ना तो मैंने आपके हाथ चूमे, जैसे ही हाथ चूमे तो हुजूर ने माथा चूम दिया। यानी जो बरगुज़ीदा हो, जो चुना हुआ हो अल्लाह की बारगाह में, उसे हम वली कहते हैं। तो ऐसे वलियों का साया जिसके ऊपर कायम और दायम रहता हो और जो सोहबत वलियों की रहता हो, तो मुझे बताओ उस मरने वाले का फिर मकाम कितना आला हो जाता है। बाबर भाई का कितना आला मकाम होगा कि पीरों की सोहबत, वलियों की सोहबत हमा वक्त, और उनका नाम लेना। कहा जी मौलवी साहब तुसी जेड़ी गल करते हो ना, ये कुरान और हदीस में नहीं मिलती। मैंने कहा फिर कुरान पढ़िए ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तुम मजमे में बैठ के करना, मैं फरिश्तों में बैठ के करूँगा। तुम मजमे में बैठ के करना, मैं फरिश्तों में बैठ के तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम्हारी बात करूँगा। मैंने कहा जब कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है, अब समझ में आता है अगर ज़मीन पर हम या फरीद और हक फरीद के नारे लगाते हैं तो खुदा की कसम रब्बे कायनात भी फरिश्तों के सामने बैठकर हमारा तज़किरा करेगा। ये सिर्फ आम नहीं, ये खास बता रहा हूँ। और ये हमसे जितनी भी हो सकता है और ये अल्लाह की सोहबत में रहा करें। ये वो सोहबत है, सोहबत तुरा साले कुनत, सोहबत तुरा साले कुनत। अगर किसी सालिहीन की सोहबत में बैठ गए ना, वो 1000 साल की इबादत से बेहतर अफजल वाला है कि एक लम्हा उस सोहबत में बैठे। उस बैठने के सबब रब ने तुम्हें जन्नती कर दिया है। अब तो बच्चों चाहूँगा, अब यहाँ मैं वालिदैन का जो मकाम है, आजकल कल परसों एक जनाजा पेश किया गया, तो वो बच्चा बड़ा नौजवान था, तो उसने काला पत्थर पी लिया और फौत हो गया। 16-17 साल बच्चे की उम्र थी और उसका जनाजा भी पढ़ा दिया गया, कुर्बानी भी की। लेकिन किसी बंदे ने इस टॉपिक पर, इस मौजू पर बयान ही नहीं किया कि भाई बच्चों की तरबियत क्या करती है। आजकल जो तरबियत की जा रही है ना, हकीकत बता रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, इस वक्त जो तालीम दे रहे हैं वो तरबियत और तालीम वालिदैन के मुताल्लिक बिल्कुल नहीं है, ख़त्म है। क्यों ख़त्म है उसकी वजह मैं बता देता हूँ, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, आप समझ कीजिएगा। ख़त्म है, वालिदैन के मुताल्लिक सब्जेक्ट पेश नहीं किए जाते। क्यों? उस बताया नहीं जाता कि तुम्हारा वालिद तुम्हारे लिए क्या है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा वालिद तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अगर तुम उसकी पैरवी करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। अगर तुम उनका कहना नहीं मानोगे तो याद रखना नाफरमानी करोगे, फिर जन्नत में चले जाओगे। ये तो बात दलील है। अगर माँ बाप नाराज हो, इबादत रद्द हो जाती
ہوتی ہے, عبادت قبول نہیں ہوتی, سجدہ قبول نہیں ہوتا, رب کی بارگاہ میں گر گرانا, آنسو بہانا, یہ قابل قبول نہیں ہوتا. یہ تب قابل قبول ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے اولاد پہ راضی ہو جاتے ہیں. یہ پیش کیوں ہو رہا ہے یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ؟ آج کل جو موبائل فون ہمارے پاس موجود ہے نا, اس پر 24 گھنٹے ہم پبجی کھیلتے ہیں. تو واضح کر رہا ہوں, ٹائم ہے ہمارے پاس. رمضان مبارک کا پورا مہینہ گزرا, ہم نے کیا کیا ہے ماہ رمضان میں؟ عبادت کا مہینہ تھا, بندگی کا مہینہ تھا, گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ تھا. ہم نے توبہ کی, ہم نے روزے رکھے نہیں, ہمیں تو بہت زیادہ تکلیفیں شروع ہو گئی تھی. ہم نے ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام نہیں کر سکے, اور پھر کہیں کہ مولا ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, تیری بارگاہ میں توبہ کے طلبگار ہیں. یار کیسے ہم مسلمان ہیں, کیسے نبی کے ہم غلام ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے دعویٰ یہی ہے کہ ہم جنتی ہیں, دعویٰ یہی ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. میرے مرشد کریم حضور سید حامد شیشہ صاحب کاظمی دعوت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں بیان کر رہا تھا, تو حضرت نے بڑی واضح طور پر ایک بڑی اعلیٰ میٹھی بات بیان فرمائی. کہا بیٹا بیان بہت اچھا کرتے ہو, لیکن یاد رکھنا کسی پہ تنقید نہیں کرنا, کسی پہ تنقید نہیں کرنا. زندگی میں اگر تم مقام پانا چاہتے ہو, عظمت پانا چاہتے ہو, میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی والدین اپنے بچوں کو بڑا بڑا موبائل تو خرید کر دے دیتے ہیں, لیکن انہیں دین مصطفیٰ کی تعلیم نہیں دے رہے, شریعت مصطفیٰ نہیں دے رہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ہم کتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے, کتنوں کو جنازہ آیا ہے اور کتنوں کو نہیں آیا ہے. یہی افسوس ہے. لوگ کہتے ہیں نا بندہ فوت ہو جائے تو افسوس کیا کرو. میں کہتا ہوں نہیں, افسوس یہ نہیں, بندہ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رب کا اٹل فیصلہ تھا, آئے بھی رب کی بارگاہ میں, جانا بھی رب کا بارگاہ میں, وہ تو اٹل فیصلہ ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جو حکم آیا تھا کہ ماں بچہ اگر لائق ہو تو چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے, اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. تو آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, جنازہ ہی نہیں آ رہا, جنازہ ہی نہیں آ رہا, غسل کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہمیں. اور پھر بات کی جاتی ہے کہ بھی ہم کیسے رہیں, کس طریقے سے. ہم پیر و مرشد, جتنے بھی پیر و مرشد ہیں, اور یہ حضور تشریف فرما ہے, جب بھی کسی کو یہ مرید کرتے ہیں, ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے بیٹا نماز نہیں چھوڑنا ورنہ ہمارے مرید نہیں رہو, ورنہ ہمارے مرید نہیں رہو گے. سب سے پہلی شرط ہے نماز, سب سے پہلی تربیت. اور یہ واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے کیا ہے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, عبادت کریں یا نہ کریں, نماز پڑھیں یا نہ کریں. اب توجہ چاہوں گا, بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آگئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, آقا میرے لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا, فرمایا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ جی آقا سنتا ہوں, سماعت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تیرا حق بنتا ہے تو میرے پیچھے آ کے نماز ادا کیا. یعنی کہ ہم نے اب آج کل صبح کی جو نماز ہوتی ہے 3-4 جماعتی نظر آتے ہیں, تو برائے مہربانی ہمیں ان سے نکلنا پڑے گا. اگر ہم اولیاء اللہ کی صحبت پانا چاہتے ہیں, اولیاء اللہ کا قرب لینا چاہتے ہیں, تو قرب تب ملتا ہے کہ بندہ قرب میں بھی رہے اور عبادت گزار بھی بن جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا آپ کی بارگاہ میں, کون کال کی تھا, میں کہنے لگا حضور میرے گھر میں دعوت ہے, تو آپ کل 9 بجے کا ٹائم ہے, اللہ شاکر نہ پوچھتا ہوں. حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. اتنے میں ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا حضور کل 9 بجے میرے گھر میں بھی دعوت ہے, ہم نے کہا ضرور آئیں گے. اچھا جی, پھر ایک اور آ گیا. یہاں تک لکھا کہ 10 بندے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, ٹائم وہی تھا 9 بجے کا, ٹائم وہی تھا 9 بجے کا. اور حضور غوث اعظم نے کہا میں سب کے گھروں میں آؤں گا, سب کے گھر میں آؤں گا. اب توجہ چاہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ کمال کی بات ہے. حضور غوث اعظم 10 بندوں کو ٹائم دے چکے ہیں 9 بجے کا, اب صبح 9 بجے جانا ہے ان کی دعوت پر سب کے گھروں میں, اور ٹائم ہے 9. اب کیا کرے, کس طریقے سے جانا ہے. اب حضور غوث اعظم وہیں بھی بیٹھے رہے, جو بھی بندہ آتا گیا نا کہتے حضور بڑی مہربانی گئی آپ ہمارے گھر میں دعوت پہ آئے تھے. کہ حضور غوث اعظم وہیں بھی بیٹھے رہے اور وہاں بھی جلوہ گر تھے, وہاں بھی جلوہ گر تھے. اور ایک بار کہ آپ کی ایک مجلس تھی, اس مجلس کے اندر ایک شخص کو رفع حاجت پیش آ گئی.
रफ़ाए हाजत पेश आई। अब उसने कहा मैं क्या करूं? हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमा रहे हैं। अब उनका बयान रफ़ाए हाजत कर दी है, कहाँ जाऊं? इतना बड़ा मजबा है, लाखों का मजबा है, अब बंदू को किस तरीके से बंदू से निकलूंगा? कहते कि हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह से एक रुमाल उड़ता हुआ मेरे चेहरे पे आ पहुंचा, और जैसे मैंने रुमाल चेहरे से हटाया तो मैंने अपने आप को जंगल में पाया। मैंने अपने आप को जंगल में पाया, और जब जंगल में पाया ना, मैंने रफ़ाए हाजत की, वुज़ू किया, मेरी जेब की चाबियां थी, कहते मैंने दरख्त की टहनी के साथ खड़ी कर दी। मैंने कहा वुज़ू कर लूं फिर ले लूंगा, वुज़ू कर लूं फिर ले लूंगा। कहा जिस वक्त मैंने वुज़ू कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, मैं किस तरीके से महफिल में पहुँचूँ? अब तो मैं जंगल बयाबान में बैठे हूँ। वो कहने लगा खुदा की कसम, वही रुमाल मैंने अपने चेहरे पे डाला है, दोबारा उतारा है, तब देखा है मैं हुज़ूर गौसे आज़म की मजलिस में था। सुभान अल्लाह। हुज़ूर के गौसे आज़म की नज़र पड़ जाए तो बंदा फिर आम नहीं रहता, खास बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाबर साहब जो थे वलियों की बारगाह में रहने वाले अजीम शख्सियत थे, अल्लाह करीम उन्हें जवार रहमत के अंदर जगह अता फरमाए, और उनके बच्चों को, लवाहिकीन को, घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।